اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دوستوں نے سوال کیا تھا کہ جو افراد آؤٹ آف کنٹری میں ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جب لوگ 2 یا 3 سال تک زوجہ سے دور رہتے ہیں کیا ان کو گناہ ہوتا ہے؟ تو یہ ہے کہ معصومین سے منقول ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اگر کسی آدمی کی جوان بیوی ہو اور وہ کئی ماہ تک بلکہ سال تک اس سے صحبت نہ کرے جبکہ اس کا مقصد بیوی کو اذیت پہنچانا نہ ہو، تو کیا یہ آدمی گناہ گار ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر 4 ماہ تک صحبت نہ کرے تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی 4 ماہ تک آپ دوری اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران ہم بستری کرنا واجب ہے، ورنہ وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ بہت بڑے مجتہد علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے حالت اختیار میں 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک بیوی کے ساتھ جمع نہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے ایسے سفر پر جانا حرام ہے جہاں 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ درکار ہو، البتہ اگر بیوی کی اجازت سے جائے تو پھر ایسا سفر کرنا جائز ہے۔ مرد اگر اپنی بیوی کو سفر میں ساتھ لے سکتا ہو تو لے جائے، ورنہ اس سے اجازت لے۔ یعنی ان 2 واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صورت 4 ماہ کے اندر مباشرت کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ورنہ وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے کہ آیت اللہ سید کاظم عروۃ الوثقیٰ میں لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ عرصے تک مباشرت نہ کرے، اور اس کے لیے بیوی کا مطالبہ کرنا شرط نہیں ہے۔ بیوی خواہ مطالبہ کرے یا نہ کرے پھر بھی 4 ماہ میں 1 مرتبہ مباشرت ضروری ہے۔ بیوی خواہ عقد دائمی میں ہو یا عقد جو ہے وہ جیسے متع ہوتا ہے اس میں ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، مرد وطن میں ہو یا سفر میں، 4 ماہ میں 1 بار مباشرت واجب ہے، لیکن حسب ذیل صورتوں میں اس سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ کون سی؟ کہتے ہیں بیوی مباشرت نہ کرنے پر راضی ہو۔ دوسرا یہ نکاح کے وقت یہ شرط رکھی گئی ہو کہ مباشرت نہیں کرے گا۔ تیسری، مباشرت عورت یا مرد کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ اور چوتھی یہ ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے سفر پر گئی ہو، اور 5ویں یہ ہے کہ بیوی نافرمان ہو۔ ان صورتوں میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ باقی جو ہے وہ سفر پر جاتا ہے، اگر وہ 4 ماہ سے زیادہ عرصہ بیوی سے دور رہتا ہے تو مباشرت نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا دین اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا معاش تو میرے ہاتھ میں ہے، رازق تو پروردگار ہے، لیکن جو تم پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے نا، جو حکم واجب ہے اس کو کر، پروردگار خود تیرا رزق کا جو ہے وہ ضامن ہے۔ لہٰذا احکام میں جو ہے وہ شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔